لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمنافقين لا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51. ثم الصلاة والسلام على امام التقى وابن عم المصطفى شقیق نبی المجتبى لیث الثرى غیث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى. ثم الصلاة والسلام على امام مکی مدنی قرشی لوذعی ولی اریحی وسیع علی. ثم الصلاة والسلام على جواد سخی وبہلول شریف الاصل ابن عم الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول. ثم الصلاة والسلام على باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر وشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبى وسکر الذي سمته امه حیدر. مل کے نعرہ حیدری آخری بندے تک نعرہ حیدری. لعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد ثم الصلاة والسلام على سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الہانیۃ بالعبادہ والطاہرۃ بالزہادہ راحت روح المصطفیٰ الذي ينزل في شأنها وشأن زوجها سورتها العطاء آنی فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہ. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا زین السماوات. مل کے عظمت حسین پہ صلوات پڑھ لیجئے. دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا قبول و منظور فرمائے اور مجلس شفیر میں لیا گیا ہر سانس اپنی بارگاہ میں بطور عبادت شمار فرمائے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے دعا کا انہوں نے کہا ایک قدم اٹھاتا ہے پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے جب تک کربلا پہنچ نہ جائے اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے. حسین کا ظاہر جب گھر سے چلتا ہے تو ملائکہ اس کے ساتھ پروردگار حکم دیتا ہے. کیوں؟ جانے والا کوئی عام نہیں میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے. چلتا ہے جب روایات کے جملے ہیں جب یہ چلتا ہے اور راستے میں کہیں رکتا ہے روایات کے لفظ ہیں. روایت نہ ہوتی تو میں نہ کہتا کہ جب یہ اطمینان سے رکتا ہے اور سو جاتا ہے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پروردگار کہتا ہے عبادت تمہاری ہوگی لیکن لکھی اس مومن کے نامہ اعمال میں جائے گی. مومن کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. جب کربلا پہنچ جاتا ہے زوار حسین ابن علی، پھر کہہ رہا ہوں روایت دکھانا میری ذمہ داری ہے. کربلا جب قبر محسن انسانیت کو بوسہ دیتا ہے ایک مومن، ایک عزادار، ایک ماتمی،
پروردگار نیکیاں لکھنے والے کو کہتا ہے کہ جو اس کے گناہ تھے اگر یہ سچے دل سے حسین سے توبہ کا وعدہ کر لے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دو. ہم نے دیا کیا ہے لیا کیا ہے نہ جانے کیوں مجلس حسین میں فضائل بھی پڑھتا ہوں تو آنسو آ جاتے ہیں. یہ سیدہ کی قبولیت کی سند ہے. اور جب زیارت مکمل ہو چکتی ہے اور مومن واپس پلٹنے لگتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا ہو گیا ہے. زیارت تو مکمل ہو گئی ہے. کہ زیارت مکمل ہو گئی لیکن اس کا سفر مکمل نہیں ہوا. جب تک یہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کے ساتھ جاؤ. چھٹے معصوم سے روایت ہے جب مومن گھر پہنچتا ہے صلوات پڑھے پر محمد. معصوم فرماتے ہیں کہ صلوات دلوں سے نفاق دور کرتا ہے. بلند ترین صلوات پڑھنا. جب مومن اپنے گھر خیریت سے پہنچ جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں پروردگار اب ہمیں اجازت دے کہ ہم تیری عبادت کے لیے لوٹ آئیں. تو پروردگار کی آواز آتی ہے تمہیں کس نے کہا میری عبادت کے لیے لوٹنے کی ضرورت ہے. تم آج سے جتنے زوار بیٹھے ہو میں کہتا ہوں اپنی قدر کیا کرو. کبھی ان پہ بھی مجالس ہونا کہ شیعہ کا کیا مقام ہے قدر کیا کرو اپنی. معصوم فرماتے ہیں اللہ کچھ فرشتے جو زوار کے ساتھ بھیجتا ہے جب وہ اپنے گھر واپس پلٹ آتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے ملائکہ عبادت خدا کی کرتے رہیں گے نیکیاں ہمارے شیعوں کے اعمال میں لکھی جائیں گی. نیکیاں نام اعمال میں لکھی جائیں گی. اسی لیے تو دنیا نے کوششیں کی کیا کیا کوشش نہیں ہوئی. زیارت حسین ابن علی رک جائے لیکن رکی نہیں رکے گی. آج بھی سرخ پرچم لگایا جاتا ہے حرم حسین پہ. پورا سال سرخ پرچم لگتا ہے اور حرم میں یہ رواج ہے اگر جنگ باقی ہو تو پرچم سرخ رہتا ہے. اور ابھی تو کربلا کا وارث آنا ہے. ابھی تو امام زمانہ نے آنا ہے اور جتنے یزید ہیں ان کو قبروں سے نکال کے حسین کا بدلہ لینا ہے. جتنے جہاں بھی سوئے ہوئے ہیں جہاں بھی سوئے ہوئے میں ایک جملہ کہوں فرض کیجئے بت کوئی بت اگر ہم لیں اسے اس امام برگاہ میں اگر فرض کریں مثال ہے اس کو حقیقت نہ لیجئے اگر رکھ دیں تو کیا اس کی نجاست ختم ہو جائے گی. بولیے میرے ساتھ میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس کی نجاست ختم نہیں ہوگی. چلے ایک اور مرحلہ لیتے ہیں. ایک اس ضلع کی مرکزی مسجد میں رکھ دیں ادھر وہاں پہ نصب کر دیں تو کیا ان تراشے ہوئے بتوں کی نجاست ختم ہو جائے گی نہیں ہوگی. چلے منزل اور لیتے ہیں داتا دربار میں رکھ دیں یہ بت رہے گا داتا دربار میں بدل جائے گی. سارے مسلمان کہیں گے نہیں چاہے داتا دربار میں رکھ دو چاہے بیت اللہ میں رکھ دو. بیت اللہ میں بھی بت لگے ہوئے ہیں نجاست رہتی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں بت جہاں ہوں وہ نجس ہی رہتے ہیں چاہے یہاں ہوں چاہے مسجد میں ہوں چاہے اللہ کے گھر ہوں چاہے مصطفیٰ کے گھر ہوں. صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت محمد. جہاں مرضی ہے دفن کر دو. بیت اللہ میں بھی بت رہتا ہے نجف میں بھی بت ہو تو بت رہتا ہے کربلا میں بھی ہو تو بت رہتا ہے صحن مصطفیٰ میں بھی ہو تو بتوں کی حقیقت نہیں بدلتی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو کربلا کو مٹانے کی کوشش نہ کرو. نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی میرے گھر کبھی مشکل آئی جو گئی. اب وہ بھی مفسر قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی. اے کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنے ایسی جنت و فلک پہ بھی بنائی نہ گئی. کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی.
حمزہ، حمزہ کا کلیجہ چبانیوں والیوں کے بیٹے، کس نے چبایا تھا سید الشہداء کا کلیجہ؟ جناب حمزہ کا کس کی ماں نے چبایا تھا؟ ہمیں مجبور نہ کرو، ہم ابھی تک صرف آل محمد کے فضائل پڑھ رہے ہیں، تمہاری رگیں کٹنے کو ہیں، ہم صرف حسین کی فضیلتیں پڑھ رہے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جب ہم نے حسین کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا شروع کیا۔ ہم صرف دوسروں کو کچھ نہیں کہتے، ہماری عادت ہے۔ اچھا تاجر وہی ہوتا ہے جو اگر سبزی منڈی میں جائے یہ نہ کہ اس کے سیب خراب ہیں، وہ خراب ہے، وہ خراب ہے، نہیں، ایسا دو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم زمانے کو حسین دکھاتے ہیں، کوئی ایسی مثال ہے لے آؤ، کوئی حسین جیسا ہے لے آؤ۔ زندگی میں چاہے مفتی طارق مسعود ہو کراچی سے، ہم تو نام لینے میں نہیں گھبراتے، زبانیں گنگ ہو جائیں جو شبیر کے دشمنوں سے رعایت برتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ لعنت ہے اس بندے پہ جو شبیر و سیدہ کے دشمن سے محبت کا ہلکا سا بھی اظہار کرے۔ میں نے یہ روایت بعد میں پڑھنی تھی لیکن اب دل بن گیا ہے، میں پڑھتا ہوں۔ کچھ واقعات ہوئے کل کے دن میں۔ امام موسی کاظم فرماتے ہیں ان الولایت لا تقبل الا بالبراء۔ امام کاظم جب جناب سیدہ کا حق پڑھ رہے تھے، کس امام نے نہیں پڑھا؟ کبھی فدا کے امام موسیٰ کاظم نے جو حل کیا ہے، فدا کی حد شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر ہم بتائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پیغام دو، میں پیغام دے رہا ہوں امام کا آپ کو۔ امام فرماتے ہیں انما الولایہ لا تقبل الا بالبراء، سارے اعمال قبول ہونے ہیں ہمارے دادا علی کی ولایت پہ۔ وہ نماز نہیں ہے جس میں علی کی محبت نہ ہو، وہ روزہ نہیں ہے جس میں علی کی محبت نہ ہو، وہ کلمہ نہیں جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ سارے اعمال قبول ہونے ہیں صرف ہمارے دادا کی ولایت پہ۔ اگر ولایت نہ ہوئی اعمال منہ پہ مارے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں ایک کام اگر ہمارا شیعہ بھی نہ کرے، ہمارے دادا کی ولایت بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ شیعہ پریشان ہوئے، مولا سارے اعمال قبول ہونے ہیں ولایت کے طفیل، اور علی کی ولایت کس پہ منحصر ہے؟ اگر وہ کام نہ کیا تو علی کی ولایت بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ امام موسی کاظم فرماتے ہیں انما الولایت لا تقبل الا بالبراء، میرے دادا علی کی ولایت بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اگر میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت نہ کی۔ جو بھی ہے لعنت خود مستحق ڈھونڈ لیتی ہے، جو بھی آل محمد کا دشمن ہے اس پہ لعنت۔ اب جسے تکلیف ہوگی وہ اپنا ٹیسٹ خود کروا لے۔ ہم اس دور میں واجب سمجھتے ہیں، ہاں موجود ہیں، لیبارٹریاں موجود ہیں، میں کہتا ہوں یا علی، چہرے کا رنگ بدل گیا تو نیگیٹو ہو گئے ہو، الحمدللہ آپ کا پازیٹیو آ گیا ہے۔ جو علی کا نام سن کے مسکرا پڑھیں، صلوات پڑھیں بر محمد بسم اللہ بسم اللہ حیدری۔ انما الولایہ لا تقبل الا بالبراء۔ کوئی شیعہ، اب ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو شیعت کا لباس اوڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں اس موضوع پہ بولنے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ پھر فتوے تیار ہوتے ہیں۔ میں ممبر پہ یہ اعلان کر رہا ہوں، پہلے بھی کہا ہے، میں نے کسی مولوی کو نہیں، مولا کو منہ دکھانا ہے۔ مر جائے وہ انسان جو سیدہ کے دشمنوں کی تعریف کرے۔ پریشان ہو گئے ہیں، مجھ پہ کٹنی ہے۔ ہاں
FIR مجھ پہ کٹنی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ لعنت ہے اس بندے پہ، چاہے وہ کوئی نام کا شیعہ ہو، وہ نام کا عزادار ہو، وہ برائے نام ذاکر ہو، وہ برائے نام عالم ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، سر پہ جناقیب ہو یا امامہ ہو۔ میں کسی خاص جہت کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، حیدری یا اللہ، کوئی بھی ہو، بسم اللہ صلوات پڑھیں ایک دفعہ پر محمد و اہل بیت۔ کوئی بھی آل محمد کے دشمنوں کی تعریف کرے، جنہوں نے علی سے مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے سیدہ سے مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے حسین سے مقابلہ کیا، ذمہ داری سے ایک جملہ کہوں، پوری ذمہ داری سے بنا لیجئے یہ کلپ، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم پہ الزام نہ لگائیے، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت دشمنات لعنت، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے قاتلاں تے لعنت، جنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ عظمت سیدہ بلند تر صلوات۔ بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں۔ بیدار ہیں پہلے کی طرح، کوئی ایک جوان نعرہ سنائے علی کے نام کا۔ پوری ذمہ داری سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پھر موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے کہ یہ لباس دیکھ کے فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اب آ گئے ہیں تو مقصر آ گیا ہے، مولوی ہے، امامہ ہے تو اہل بیت کے فضائل سے دور ہوں گے، نہیں، خدا وہ دن ہی نہ دکھائے۔ میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں اس ناسبیت کے پھیلتے ہوئے دور میں ہر مومن کو عشق فاطمہ کی ویکسینیشن ضرور کر دوں تاکہ یہ وائرس چلا جائے، اور ہمیں شخصیتیں عزیز نہیں ہیں۔ میں بطور مثال منبر پہ یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آج سیستانی صاحب بھی، مثال دے رہا ہوں، دشمن علی و بطول کی تعریف میں فتویٰ دے دیں، ان کی تقلید حرام ہو جائے گی۔ رعایت ہو ہی نہیں سکتی۔ میں وہ روایتیں نہیں پڑھ رہا۔ امام جعفر صادق ہر واجب نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، ہر روز علی و زہرا کے دشمنوں کا نام لے کے لعنت کرتے تھے۔ محمد و آل محمد کل قاتلاں دے لعنت۔ ہم اتحاد کے قائل ہیں، نام نہیں لے رہے کسی کا، جو بھی دشمن ہے۔ اب میں مصلحت کی خاطر چپ کر جاؤں یا امام صادق کی سیرت پہ عمل کروں؟ اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی وطیرہ ہے، اور ہم بھی نماز کے بعد امام صادق کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے لعنت واجب سمجھ کے کرتے ہیں۔ نہیں بخشا جا سکتا، رعایت نہیں ہو سکتی۔ اگر رعایت کرنی ہے تو علی ولی اللہ چھوڑ دو، بلا فصل کہنا چھوڑ دو۔ علامہ ہلی سے کسی نے کہا کہ آپ جو یزید پہ اتنی لعنتیں کرتے ہیں، آپ یزید کو اتنا برا کہتے ہیں، اللہ تو قادر ہے، ہو سکتا ہے یزید کو بخش دے۔ علامہ ہلی نے کہا جو اللہ یزید کو بخش سکتا ہے، ہماری 1-2 ہزار لعنتیں بھی بخش سکتا ہے۔ اور جہاں تک رہی یزید کے بخشے جانے کی بات، ہمارے ہاں بھی عقائد میں یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، شیعوں میں کیا کیا جائے؟
ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، اللہ قادر ہے. کسی نے علامہ ہلی سے کہا، انہوں نے کہا اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے. اس کا جواب کل تمہیں دن کو دوں گا. یہ کو تھوڑی کم کرنا، کون بیٹھا ہے؟ چھوٹوں کو منبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے، پھر تقدیر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شروع سے اسلام کی جو ہے وہ منبر پہ کم ظرف اور چھوٹے لوگوں کو بٹھایا ہے. علی جیسے اکبر کو بٹھایا ہوتا آج رنگ کی کچھ اور ہوتا. سامعین گرامی قدر، علامہ ہلی نے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، تم میرے گھر آ جانا. ظہر کے وقت وہ گھر آیا، علامہ ہلی نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم نے ابھی نماز تو پڑھنی ہوگی. جی نماز پڑھنی ہے. اچھا وضو کر رہا ہو. تو علامہ ہلی کے گھر بیٹھا تھا تو کہا کہ وضو کا پانی کہاں پہ ہے؟ علامہ ہلی نے ہاتھ پکڑا، جہاں سارے محلے والوں کا نجس اور پلید پانی آتا تھا، کا پانی ہے وضو کر لو. کہا پانی ہے وضو کر لو. کہا علامہ ہلی کیوں بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو، اس پانی سے وضو کیسے کروں؟ علامہ ہلی نے کہا یہ پانی نہیں. کہا پانی ہے، کیا تم قدرت نہیں رکھتے وضو کرنے پہ؟ کہا میں وضو کر بھی سکتا ہوں، یہ پانی بھی ہے، تمہارے پاس وقت بھی ہے، پھر اس سے کیوں وضو نہیں کرتے؟ کہا وضو بھی ہو سکتا ہے، میں وضو کر بھی سکتا ہوں، یہ پانی بھی ہے، لیکن طہارت کا تقاضا ہے، ایسے گندے پانی سے وضو نہ کیا جائے. علامہ ہلی نے کہا جواب تو تم نے دے دیا، تمہاری طہارت کہتی ہے اس گندے پانی سے وضو نہ ہو، اس کی عدالت کہتی ہے یزید کو بخشا نہ جائے. عدالت کا تقاضا ہے. صلوات پڑھیں نعرہ حیدری. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بوڑھے ہونے کا تعلق عمر سے نہیں ہے، جس کا عقیدہ بوڑھا ہو جائے وہ بوڑھا ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اہل بیت دے دشمنوں تے لعنت. یہ نکی دی اودے تے لعنت. پاک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے قاتلاں تے لعنت. محمد و آل محمد دے کل قاتلاں تے لعنت. خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. بھبتا ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ، ہے یوں ملک حرم میں مزاروں کے ساتھ ساتھ. ہوتا ہے کربلا میں منور جو داخلہ، جنت بھی گھومتی ہے زواروں کے ساتھ ساتھ. درود پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. دشمن اہل بیت تے لعنت.
بجلی آ گئی بجلی آ گئی اب قربان گاڑیاں کھڑی ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد بر عظمت سیدہ فاطمہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر بھی صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنی اپنی زبانوں کو پھر معطر کر لیجئے صلوات کے ساتھ. پروردگار کی عدالت کا تقاضا ہے کہ یزید کو نہ بخشا جائے. پھر صلوات پڑھ لیجئے. اچھا آپ مجھے سنیں جی. بسم اللہ. صلوات پڑھے بر محمد و آل بیت. چلیں سرائکی کے پھر 4 مصروں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سرائکی پڑھا تو کبھی نہیں ہے لیکن 4 مصریں آپ کی بیداری کے لیے. نا بھونک حسین کو قلب وانگوں. بیدار ہیں آپ. نا بھونک حسین کو قلب وانگوں. اے نجس شناخت رہون دے. بہوں شوق ہے تے کو بھونکن دا. بھونکی رکھ تے ویلا آمن دے. ذرا صبر تے کر ذرا حوصلہ رکھ. کعبے تے علم لہرامن دے. تے کو رچھا نال بھڑے سا میں میرا 12واں ہادی آمن دے. تمہاری اوقات یہی ہے. ہم نے حدیث پڑھی کہ اہل بیت کا دشمن کائنات میں سب سے نجس ترین ہوتا ہے. اس سے زیادہ نجاست روئے زمین پہ نہیں ہے. ہم صرف اپنے مومنین کی عزت اور بقا کے لیے یہ بات نہیں کرتے. وگرنہ تم ہمیں کیا کافر کہو. جو علی و حسین کو چھوڑ دے خود کافر ہو جاتا ہے. من ابا فقد کفر. علی خیر البشر. رسول نے کہا ہے. اہل سنت کی صحیحین میں لکھا ہوا ہے. سیاہ ستہ کی یہ روایت ہے. علی خیر البشر من ابا فقد کفر. رسول فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر ہے. بشر میں ہر کوئی آتا ہے. آدم سے لے کر اس کائنات میں آخری بندے تک, رسول اللہ کے صحابیوں سے لے کر ان موالیوں تک علی سب سے افضل ہے. جو بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. کلمہ دوبارہ پڑھ لو. سب سے افضل شخصیت حسین اور علی ہیں. میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں تو صلوات پڑھیں. امام حسین پھر صلوات پڑھ لیں. رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں. مولا علی بھی آ جاتے ہیں. اب رسول کی کیا حالت ہوتی تھی. جب بھی حسین آتے تھے اپنی گود میں بٹھا کے بوسے لینا شروع کرتے تھے. امام حسین کے بوسے لے رہے ہیں رسول گرامی قدر. مولا علی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین. آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ نے جو جواب دیا کیف لا احبہ وہو عضو من اعضائی. یا علی بھلے خود سے بھی محبت پوچھ کے ہوتی ہے. میں حسین سے نہیں میں رسول اللہ سے محبت کر رہا ہوں. حسین مجھ سے ہے. حسین و منی ہے. حسین و منی سمجھنے کے لیے من صاف کر لو. جن کا من صاف ہوگا منی سمجھ آ جائے گا. آپ محبت کرتے ہیں حسین سے؟ جی ہم محبت کرتے ہیں. پھر علی نے ایک جملہ بڑھایا اینا احب الیک انا ام الحسین. پھر یا رسول اللہ آج بتائیے زیادہ محبت کس سے, علی سے یا حسین سے؟ آپ جتنا بیدار رہیں گے ہم آج اتنے حسین کے فضائل کی معراج پڑھنا چاہتے ہیں. ہم دونوں میں سے
کون آپ کو زیادہ پیارا ہے؟ اس سے پہلے رسول بولتے، حسین بول اٹھے، من کان اعلی شرفا اقرب الی النبی، بابا جس کا شرف زیادہ ہوگا رسول اسی سے محبت کریں گے، بابا جس کے فضائل زیادہ ہوں گے رسول تو اس سے محبت کریں گے، کیونکہ محبت فضیلتوں والوں سے ہوتی ہے۔ علی نے حسین کو دیکھا، حسین جانتے ہو فضائل کی باتیں کس سے کر رہے ہو؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے پھر کہتا ہوں، سعادت الدارین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اب مستند ہو گئی بات آپ کے لیے۔ حسین فضیلتوں کی باتیں علی سے، علی کے فضائل جانتے ہو؟ بتاؤں علی کیا ہے؟ یوں علی نے روب ڈالا، بتاؤں علی کیا ہے؟ حسین نے کہا ان شئت، دل ہے تو بتائیے، دل ہے تو بتائیے۔ اب رسول کی طرف علی نے دیکھا، رسول نے کہا یا علی بتا دو، تم میرے نفس ہو، تم میرے لیے ہارون کی جس طرح مثال ہے اس طرح رکھتے ہو، بتاؤ حسین کو تم کون ہو؟ علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یا حسین انا امیر المؤمنین ولسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ، انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، انا الذی فی الجنہ، انا الذی اخوہ جعفر طیار فی الجنہ، یا حسین انا قاتل الناقصین والمارقین والقاسطین، یا حسین انا قافر العامل، تھکے بیٹھے ہیں تو ہم بھی یہیں پہ چھوڑ دیں، یا حسین انا قاف الارامل، یا حسین انا ابو الیتامہ، یا حسین انا قاف الارامل، یا حسین انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، یا حسین انا الذی اما یتساءلون عن ولایتی یوم القیامت، یا حسین انا فاتح خیبر و بدر و حنین، یا حسین انا قاتل مرحبا والانترا، یا حسین انا خازن علم اللہ۔ طویل خطبہ علی نے دیا، میں مختصر کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ادھر علی جب یہ اپنے فضائل بتا چکے، توجہ رکھیے گا، آپ نے